السلام علیکم۔ نوائے سروش میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں شکیل احمد سلفی۔ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے گزشتہ چند سال عدالتی سطح پہ بہت آسان نہیں رہے۔ بہت سے ایسے فیصلے آئے جنہوں نے دل دکھایا، اعتماد کو ٹھیس پہنچائی اور اس احساس کو گہرا کیا کہ انصاف کی منزل دھیرے دھیرے مشکل ہوتی جا رہی۔ لیکن اسی اندھیرے میں عدالتوں ہی کے ذریعے کئی بار ایسی آوازیں اٹھیں جنہوں نے ڈھارس بندھائی اور یہ یقین دلایا کہ اگر ڈھنگ سے سلیقے سے قانونی چارہ جوئی ہو تو انصاف کی امید ختم نہیں ہوئی۔ اس سلسلے میں حالیہ دنوں میں کئی مثالیں سامنے آئی ہیں۔ مثلا اتر پردیش ایسی ریاست ہے جہاں پہ ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے انکاؤنٹر کا۔ ہاف انکاؤنٹر اس کو کہتے ہیں، یعنی ملزمین کے پیر میں گولی ماری جاتی ہے۔ عدالت نے اس کا سخت نوٹس لیا ہے اور پولیس کو ڈانٹ پلائی ہے اور کہا ہے کہ یہ بہت غلط بات ہے، یہ عدالت کا کام ہے سزا دینا، پولیس کا کام سزا دینا نہیں ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ پولیس کے لیے جو ہدایات ہیں ان پہ اس کو عمل کرنا چاہیے، جو اس کا طریقہ ہے، جو اس کے ضابطے ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ اس میں بڑا دلچسپ معاملہ جو اس سلسلے کے اعداد و شمار ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ 2017 سے اب تک 9467 لوگوں کے یا ملزمین کے پیروں میں گولی ماری گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوسطاً روزانہ 3 لوگوں کو عدالتی عمل سے گزارے بغیر سزا دی گئی۔ کورٹ نے کہا ہے کہ یہ عدالتی نظام میں مداخلت ہے اور پولیس اسٹیٹ کی طرف یہ ایک بہت غلط قدم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ حکومت کو اچھا نہیں لگا ہوگا۔ وہاں پہ تو یوگی بابا ہیں جو مارنے کوٹنے اور اڑا دینے سے نیچے کی بات ہی نہیں کرتے ہیں، تو انہوں نے اس پہ اپنا رد عمل ظاہر کیا۔ حالانکہ انہوں نے اس فیصلے کا حوالہ نہیں دیا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ بھائی پولیس کے پاس پستول کیوں ہوتا ہے؟ پولیس صرف گولی کھانے کے لیے یا پولیس گولی مارنے کے لیے؟ اپرادھی جس زبان میں سمجھیں اس کو اسی زبان میں سمجھانا چاہیے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عدلیہ کی حیثیت انتظامیہ یا سرکاروں کی نظر میں کیا ہے۔ دوسرا ایک معاملہ اتراکھنڈ کا ہے۔ اتراکھنڈ ایسی ریاست ہے جہاں آپ کو جہاد کی وہ تمام قسمیں مل جائیں گی جن کا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ ان میں لو جہاد تو بہت مشہور ہے۔ تو لو جہاد کے تناظر میں 2017 میں تبدیلی مذہب کے خلاف ایک قانون بنا۔ اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی ضلع مجسٹریٹ تحقیقات کرواتا ہے کہ بھائی جبراً تو مذہب نہیں تبدیل کرایا گیا، اور اگر کسی کا ثابت ہو گیا اس کی تحقیق میں کہ یہ جبراً کیا گیا ہے تو اس کے لیے سزا متعین۔ اچھا، اس کا ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی مذہب تبدیل کر کے اپنے اصلی مذہب کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کو تبدیلی مذہب نہیں مانا جائے گا۔ لیکن قانون میں یہ نہیں کہا گیا کہ اصلی مذہب کیا ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں اصلی مذہب جب وہ کہہ رہے ہیں تو اصلی مذہب کا کیا ہے مطلب ہے۔ یہ بھی ایک بڑا دلچسپ نمونہ ہے۔ اس میں جو مقدمات ہوئے ہیں ان میں اب تک 2018 سے اب تک 5 مقدمات کی سنوائی ہوئی اور ان 5 میں جو ملزمین تھے وہ بری کر دیے گئے، اور 7 کیسز عدالت نے شروع میں ہی خارج کر دیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ قانون اتنا ہی ضروری تھا تو پھر یہ مقدمات عدالت میں ٹھہرے کیوں نہیں اور اس کا نتیجہ صفر کیوں آیا؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سیاست کا شور عدالت میں ثبوت نہیں بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آج کل نمازوں پہ بڑی پابندی ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں اور ان پر مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے، ان کو جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں بھی ایک واقعہ ہوا ہے۔ اس سلسلے میں بھی عدالت نے یہ کہا کہ بھئی اگر کسی کی نجی زمین ہے یا مکان ہے تو اس میں عبادت کے لیے یا پروگرام کرنے کے لیے کسی سرکاری اجازت کی ضرورت نہیں۔
इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले का नोटिस लिया जहां एक इमाम पर नफरत पर मबनी हमले किए गए थे। उस सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन बहुत हल्की दफात लगाई ताकि जो मुलजिम है वो आसानी से बरी हो जाए। तो ये सब जो वाक़यात हैं या ये सब जो फैसले हैं, उनसे लगता है कि अगर कानूनी चारा जोई ढंग से की जाए तो इंसाफ की उम्मीद बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई। अच्छा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक और मामला है। आप सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि बुलडोज़र जस्टिस के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त फैसला दिया था और कहा था कि यह बिल्कुल किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है कि किसी के घर को बुलडोज़ कर दिया जाए बगैर किसी वजह के, बगैर उसका कानूनी अमल को मुकम्मल किए बगैर। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा, बल्कि एक तरीके से स्टेट की हुकूमत की चोरी पकड़ी उसने हुकूमत से सवाल किया कि भाई क्या किसी जुर्म के फ़ौरन बाद किसी का मकान मुनहदिम कर देना ये इंतज़ामिया के इख्तियार का गलत इस्तेमाल या मिसयूज़ नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे कई मामला सामने आए हैं जिनमें जुर्म के फ़ौरन बाद नोटिस थमाई गई और उसके बाद मकानात मुनहदिम कर दिए गए। तो इस तरीके से बहुत से रास्ते ये जो स्टेट है या हुकूमतें हैं, ये बहुत से रास्ते निकाल लेती हैं, लेकिन अगर उन पर नज़र है अदालतों की तो इसका मतलब ये है कि एक तरफ से ये अदालत की तरफ से ये एक ऐलान भी है कि वो इंतज़ामिया के दबाव में नहीं रहे। तो ये सब जो फैसले हैं, ये फैसले ये साबित करते हैं कि इंसाफ की उम्मीद बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई। अब कौमी मंजरनामे में एक अहम सवाल ये है, बल्कि सवाल ये नहीं है कि अदलिया मुसलमानों के हक़ में है या मुसलमानों के खिलाफ। सवाल ये है कि जो भी आइनी इदारे या स्वायत्त संस्थाएं हैं, उनकी स्वायत्तता या उनकी खुदमुख्तारी, वो अपनी उस खुदमुख्तारी को बरकरार रख पा रहे हैं कि या नहीं। देखा यह गया कि जहाँ भी मजबूत कानूनी तैयारी के साथ मरबूत पैरवी हुई, वहाँ कुछ न कुछ इंसाफ मिला, वहाँ रिलीफ मिला। लेकिन जहाँ सिर्फ नारे, जज्बात और वक्ती एहतजाज से काम लिया गया, वहाँ नुकसान ही हुआ। ये सच है कि अदलिया मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। अदलिया दबाव में है, बहुत से फैसले इसको साबित करते हैं। लेकिन बहरहाल हकीकत यह भी है कि आइन की ज़ुबान में बात करने के लिए जो एक आखिरी जगह बची है, बाकी है, वो यही अदलिया है। तो ये सब जितने फैसले हैं, ये सिर्फ फैसले नहीं हैं, इनके पीछे एक पैगाम है, और पैगाम ये है कि अगर सलीक़े सब्र और तसलसल के साथ पैरवी की जाए तो अंधेरे में भी इंसाफ की कोई ना कोई खिड़की खुल ही जाती है। ये लड़ाई किसी तबके की नहीं है, ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की है। अगर अक़लियतों के हुकूक पामाल होते रहें और खामोशी इख्तियार की जाए तो ये खामोशी सिर्फ अक़लियतों के लिए नुकसानदेह नहीं है, उसका नतीजा ये होता है कि यह ताकत धीरे धीरे सबके दरवाजे पर दस्तक देती है। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और हमारी बातों से अगर आपको इत्तेफाक है तो हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल नवाए सरोश को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा मकसद शऊर को आगे बढ़ाना है। शुक्रिया।